چھٹے مولا سے ایک شخص نے آ کر ایک آیا مبارکہ کا تشریح و توضیح چاہی، تو آپ نے اس کی عمومیت کو دیکھ کر، ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان، مولا و آقا نے اس کی ایک ظاہری عمومی تفسیر بیان فرما دی، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور شخص جو آپ کا ہم نشین، ہم فکر اور عاشق تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اسی آیت کی تشریح کا طلبگار ہوا، تو آقا و مولا نے اس کے باطن اور اس کے معارف اور ایسے لؤلؤ والمرجان نکال کر سنائے کہ سننے والے دنگ رہ گئے۔ استفسار کیا گیا کہ مولا اس کو عمومی تفسیر اور اس شخص کو اتنی گہرے باطن عطا کی ہے، تو مولا نے مسکرا کر فرمایا کہ خدا نے ہمیں اسرار الہیہ کا امین بنایا ہے، اور وہ چاہتا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان اسرار کو، الہی اسرار کو، ان امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کریں۔ یہ زیارتیں ہم جیسے مومنین کے لیے ہمیں اہل سمجھ کر، ہمارے دلوں کی خاک کو ولا کی پانی سے سینچ کر اہل بیت نے ہمیں وہ عظمتیں عطا کی ہیں، وہ بابرکت اوراد عطا کی ہے جو آسمانی ورد ہے۔ اور زیارت عاشورہ چونکہ حدیث قدسی ہے، اس میں امام زمانہ کے سپاہی کی تربیت کا ایک ایک رخ شامل ہے۔ اب میں دیکھتی ہوں، آپ شروع کیجئے زیارت عاشورہ کو، اگر ابتدا کیجئے السلام علیکم یا صار اللہ وابن صورہی، اے خون خدا آپ پر ہمارا سلام، اور اے خون خدا کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام۔ ایک ایسا سلام کرنے والا عاشق ہے جو میدان میں کھڑا ہو کر رزمیہ انداز میں اپنے آقا و مولا، اپنے سردار کو سلام کر رہا، اور اس کے بعد فوراً وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اور سلام ان روحوں پر، اللہ اکبر، جن روحوں نے اپنے آپ کو آپ کے اندر یعنی حسین کی روح میں فنا کر لیا۔ اللہ، یہ ایک عاشقانہ طرز ہے۔ من تو شدی تو من شدم من تو شدی حتی نگوید پس ازی من دیگرم تو دیگری، یعنی ایک خوبصورت سینگ ہے عربی کی، موتو قبل ان تموتو، مر مٹو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، مرنے سے پہلے کسی پر مر مٹو، دل و جان سے اپنے آپ کو فنا کر دو، فنا فی اللہ کر دو، اور فنا فی اللہ کی جو منزل ہے وہ فنا فی الحسین ہے۔ قربتاً الی اللہ کی اصل نیت قربتاً الی الحسین ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کربلا میں مولا نے جب چراغ بجھا کر بیعت اٹھا کر اور یہ وعدہ اور بشارت سنا کر کہ میں جنت کا ضامن ہوں تمہارا، تم رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو کیونکہ میں نے قتل کرنا ہے اور قتل سامنے موجود ہے۔ تو تمام لوگوں نے کیا جواب دیا؟ میرے اپنے اشعار ہیں کہ تیرا در چھوڑ کے انصار کدھر جائیں گے، قتل 100 بار تیرے عشق میں ہو جائیں گے، راکھ بن کر تیرے قدموں میں بکھر جائیں گے، ہم کو جنت نہیں بس چاہیے دیدار حسین، تا ابد روح نبھاتی رہے پیمان حسین۔ کہ ان روحوں پر سلام جنہوں نے اپنے آپ کو حسین میں فنا کر دیا، یعنی حسین ہو گئے۔ اب جون کا لہو سیاہ بدبودار لہو، ایک سیاہ غلام زادے کا لہو، کیا عظمت ہے کہ اس لہو نے امام حسین کے پاک ناب طیب خون سے غسل کر کے اپنے آپ کو حسین کے خون میں شامل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں زیارت عاشور کو تو ایک عارفانہ عشق ہے کہ جس میں فطرس مزاج اڑانے ہیں مومن کی کہ وہ اڑتا جا رہا ہے۔ کیا ان روحوں پر سلام، اور ساتھ یہ بھی سوچے کہ ہمیں بھی ان روحوں میں شمار کر کہ ہم حسین کے روضے پر جا کر حسین سے دنیا طلب نہ کریں، بلکہ حسین سے کہیں کہ حسین مجھے آپ چاہیے، مجھے اپنے آپ میں ضم کر لے، جس طرح جون کے سیاہ خون کو اپنے سرخ خون میں شامل کر لیا آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور خوبصورت بات، ملجم مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، مولا نے کہا تم نے میری بیعت کی؟ کہا ہاں مولا۔ دوسری دفعہ دوبارہ بیعت کی، کہا دوبارہ کرتا ہوں۔ دوبارہ بیعت کی، مولا نے کہا تم نے میری بیعت کی؟ تیسری مرتبہ جب کیا تو حیران ہو کر اور پریشان ہو کر کہتا ہے مولا 3 دفعہ سب کے سامنے بیعت کر چکا ہوں۔ مولا نے کہا اصل میں تیری روح میں اپنی روح کے لیے کوئی میلان نہیں پا رہا، یعنی میلان انہی روحوں کا ہوتا ہے جو سچی عشق کرنے والی، علم اٹھانے والی، نعرے لگانے والی، خون دینے والی وہ روح ہے جو اپنے آپ کو حلت السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔
اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجیے، ورنہ آہستہ جی جی، آہستہ آگے بڑھتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کیوں کہا گیا کہ جو زیارت عاشورہ کا قاری ہوگا وہ امام کے ناصرین میں شمار ہوگا؟ سب سے پہلے تو وعدے کا ذکر کریں گے کہ جو وعدہ ایفا کرنے والے ہیں، جو صادق جی الوعد جی جی ہستیاں جی، ہیں، ان سے آپ وعدے کر رہے ہیں، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ آپ ایسے نہ پڑھیں، آپ ایک وعدہ، کچھ وعدے لے رہے ہیں، کیا وعدہ ہے؟ این یرزقنی طلب ثوری مع امام منصور من آل بیت محمد و آل محمد، اے خدا، اے مولا، ہمیں رزق عطا فرما اس ہمراہی کا جو امام منصور نے آنا ہے، ان کے علم کے نیچے ہمیں رکھ، اور ہم حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں شمار ہو۔ یہ روز کا وعدہ، آپ خود سوچئے، جو روز کا یہ وعدہ کرتا ہے، کیا وہ مولا کے علم کے نیچے نہیں آئے گا؟ رجت کے فلسفے میں مولا جن کو پلٹائیں گے، یہی عاشقان صادق ہی تو ہوں گے، کہ جو روز مولا کو کہتے رہے۔ میں آپ سے روز کہتی رہوں کہ بطول مجھے یہ چاہیے، بطول مجھے یہ چاہیے، روز فون کر کے کہتی رہوں، تو آپ کوشش کریں گی کہ اپنی پہلی فرصت میں مجھے وہ چیز عطا کر دیں۔ حسین بالکل دینے والا، مسلسل عطا کرنے والا، اس سے اگر آپ کہیں روز کے مولا، مولا اپنے فرزند یوسف زہرا، اپنے منتقم کے پرچم کے نیچے ہمیں بھی کھڑا رکھنا، تو حسین کبھی وعدے ٹھکراتا نہیں ہے، حسین واہ واہ، وعدے نبھاتا۔ بے اس شک لیے بے جو شک، بھی پڑھتا ہے زیارت عاشور، روز کا وعدہ کرتا ہے مولا اس کا وعدہ پورا کریں گے، اور وہ وعدہ پورا کروائیں گے مولا سے، امام زمان سے، یعنی ہمارے شفیع بنیں گے مولا۔ اچھا یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا قلب اچھا نہیں ہے اور ہم گناہوں میں، روزمرہ کے گناہوں میں ہیں، اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں، زبانی تو ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں، تو یہ اثر انداز ہوگا نہیں ہوگا، یا اس کے معنی اور مطالب جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں اس طرح سے سمجھیں؟ مطلب آپ تو جو بتا رہی ہوں تو بالکل ہی ایک الگ ہی دنیا میں لے گئی ہیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، مطلب وہ تو بالکل ہی ایک الگ جہان ہے زیارت عاشورہ کا جو آپ دکھا رہی ہیں اس وقت۔ بالکل بطول، ہم کہتے ہیں نا متا ترانا، مولا کو کہتے ہیں کاش ہم آپ کو دیکھ سکیں، اور کہتے ہیں یا لیتنی کننا معکم یا ابا عبداللہ، کاش اے ابا عبداللہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ عرفان کی اڑان ہے، یعنی ابن زیاد بھی دیکھ رہا تھا، متا ترا دیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مولا ایک دفعہ نظر آ جائے، امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، ارے زیارت فقط کر لینا، وہ تو ابن زیاد بھی دیکھ رہا تھا، عمر سعد بھی بالکل مولا کو دیکھ رہا تھا، حسین کو دیکھ تو وہ بھی رہا تھا، مگر معرفت نہیں تھی۔ وَلَعَنَ معرفت، اللَّهُ أُمَّةً دفعتكم عن مقامكم وَأَزَالَتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، یہ زیارت عاشورہ کے جملے ہیں کہ لعن ہو اس امت پر جس نے آپ کو دیکھا اور پہچانا نہیں، آپ کے اللہ رتبے کی پرواہ۔ یہ وہی اللہ، لوگ ہیں کہ جو صرف زبانی کلامی بات کرتے ہیں، وہ بھی کہتا تھا آپ فرزند رسول ہیں، مگر معرفت نہیں تھی۔ اس لیے آج کے دور میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، میں حاضرین کے لیے خاص طور پہ کہنا چاہوں گی، دعائے معرفت ہے، اور اس کا اگر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اذہان عالیہ میں رہے، تو اس میں یہ ہے کہ اے خدا تجھے اپنی معرفت عطا فرما، اگر تجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو میں تیرے رسول کو پہچان نہیں پاؤں گا، معرفت کے ساتھ نہیں مان سکوں گا، پھر اے خدا تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، کہ اگر میں نے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو میں تیری آخری حجت تک پہنچ نہیں، انہیں درک نہیں کر سکوں گا، ان کا عرفان، ان کی معرفت دیکھ لینا کافی نہیں ہے، بطول بول دینا کافی نہیں ہے، خالی خلی وعدے کافی نہیں ہے، اس کے لیے